الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گلزار ربستہ سے لباس اور کپڑے وغیرہ کے تعلق سے جو فقرے دیے گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ کچھ اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ بغیر اچھی نیت کسی بھی اچھے کام کا ثواب نہیں ملتا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہم پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے، کیونکہ اسلاف کی بہت ساری کتب فارسی زبان میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے انشاءاللہ عز و جل ہم فارسی سیکھیں گے۔ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ عز و جل جاننے والوں سے سوال کریں گے، اور یاد رکھنے کے بعد اسے آگے پھیلائیں گے، جہاں تک ہو سکا علم دین کو عام کریں گے۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اچھی نیت آپ کر سکتے ہیں، موقع کے مناسبت سے آپ اچھی نیتیں کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لباس اور کپڑوں کی باتیں۔ بقچہ بیار کے امروز تبدیل لباس می کنم۔ بقچہ کہتے ہیں چھوٹی گٹری کو، جسے بعض جگہ پچھلی بھی کہتے ہیں، گٹھلی کہتے ہیں، جس پہ چند سامان رکھ کر کے رکھا جاتا ہے، اسے باندھ دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں گٹھلی، ٹھیک ہے۔ بقچہ بیار چھوٹی گٹھلی لا کہ امروز تبدیل لباس می کنم۔ امروز یعنی آج تبدیل لباس بدلنا، می کنم میں کروں گا، یعنی میں آج لباس بدلوں گا۔ بقچہ بیار کے امروز تبدیل لباس می کنم، چھوٹی گٹھلی لا کہ آج میں کپڑا بدلوں گا۔ چھوٹی گٹھلی لا کہ آج میں لباس تبدیل کروں گا، چینج کروں گا۔ کلاہ کجا است۔ کلاہ یعنی ٹوپی، کجا یعنی کہاں، است یعنی ہے۔ کلاہ کجا است ٹوپی کہاں ہے۔ کلاہ کجا است ٹوپی کہاں ہے۔ قبائے قلم کار ہم بکش۔ قبا کہتے ہیں ایک لباس کو، ایک کوٹ کو جس کا آگے سے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ قبائے قلم کار ہم بکش، قلم کار یعنی چھینٹ والا، ٹھیک ہے۔ قبائے قلم کار یعنی چھینٹ والا قبا، بکش یعنی نکال، ہم یعنی بھی، ٹھیک ہے۔ قبائے قلم کار ہم بکش، چھینٹ والا قبا بھی، چھینٹ والا کوٹ بھی نکال۔ خفتان بانات بیار۔ خفتان یعنی جبے، بانات یعنی اونی کپڑے، جو موٹے کپڑے ہوتے ہیں، گرم کپڑے، اونی کپڑے، اسے کہتے ہیں بانات۔ بیار یعنی لا۔ خفتان بانات بیار، موٹے اونی جبے لا۔ خفتان بانات بیار، موٹے اونی جبے لا۔ پیراہن را ببیں، پیراہن یعنی کپڑے کو، پیراہن یعنی کپڑا، را یعنی کو، ببی یعنی دیکھ۔ پیراہن را ببیں کپڑے کو دیکھ، کرتے کو دیکھ، پیراہن کرتا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیراہن را ببیں کرتے کو دیکھ، تکما ندارت۔ تکما کہتے ہیں بٹن کو، تکما ندارت کے بٹن نہیں رکھتا، یعنی بٹن نہیں ہے۔ پیراہن را ببیں تکما ندارت، کرتے کو دیکھ کہ بٹن نہیں ہے۔ گریبانش تنگ است۔ گریبانش یعنی اس کا گریبان، اس کا گلا۔ تنگ است چھوٹا ہے، تنگ ہے۔ گریبانش تنگ است، اس کا گلا، اس کا گریبان چھوٹا ہے، تنگ ہے۔ اس کے بعد ہے بند در زیر جامہ بکش۔ بند کہتے ہیں ازار بند کو، ٹھیک ہے، اور زیر جامہ سے مراد پاجامہ۔ بکش یعنی لگا، کھینچ۔ بند در زیر جامہ بکش، پاجامہ میں اجار بند کھینچ، یعنی اجار بند لگا۔ بند در زیر جامہ بکش، پاجامہ میں اجار بند لگا۔ آستین این پارا شدہ۔ آستین این یعنی اس کا آستین، پارا شدہ پھٹ گیا ہے۔ پارا کہتے ہیں ٹکڑا ٹکڑا ہونے کو، ٹکڑے کو کہتے ہیں پارا، ٹھیک ہے۔ اس سے
اعلیٰ حضرت کا شعر میں میرا دین پارائے نا نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں لفظ پارا استعمال کیا اور فرمایا کہ میرا دین پارائے نا نہیں، یعنی میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں۔ خیر دیکھیں، آستین این پارا شدہ، یعنی اس کی آستین پھٹی ہوئی ہے، اس کی آستین پھٹ گئی ہے۔ آستین این پارا شدہ، اس کی آستین پھٹی ہوئی ہے۔ خیاط را بدہ، خیاط یعنی درجی، بدہ دے، خیاط را بدہ درجی کو دے کہ ریفو کنن، کہ ریفو کرے۔ ریفو کرنا کہتے ہیں جیسے کوئی پھٹے ہوئے کپڑے کو، کوئی پھٹی ہوئی جگہ ہو تو وہاں پہ کپڑا وغیرہ دے کر کے جو سی دیتے ہیں، سلائی کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریفو کرنا، ٹھیک ہے۔ خیاط را بدہ کہ ریفو کند، درجی کو دے کہ ریفو کرے۔ بندھائے قبا شکستہ اند، بندھائے قبا یعنی قبا کی بندش، قبا کی گنٹھیاں۔ بندھائے قبا کی گنٹھیاں شکستہ است ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بندھائے قبا شکستہ اند، قبا کی گنٹھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ درخانہ بدہ کہ درست کند، درخانہ یعنی گھر میں، بدہ تو دہ کہ درست کنند کہ صحیح کریں۔ درخانہ بدہ کہ درست کنند، گھر میں دے کہ صحیح کریں۔ درخانہ بدہ کہ درست کنند، گھر میں دے کہ صحیح کریں۔ لباس دربار بدہ کہ وقت تنگ شدہ، لباس دربار یعنی دربار کا لباس، دربار کا کپڑا، بدہ دے کہ وقت تنگ شدہ کہ وقت تنگ ہو گیا، وقت کم ہو گیا۔ لباس دربار بدہ کہ وقت تنگ شدہ، دربار کا لباس لا، دربار کا کپڑا لا، دے کہ وقت تنگ ہو گیا۔ آئینہ پیش بگزار کہ امامہ برسر پیچم، آئینہ یعنی آئینہ جس سے ایک شیشہ ہوتا ہے جس سے چہرہ وغیرہ دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں آئینہ۔ پیش یعنی سامنے، بگزار رکھ، لا، کہ امامہ برسر کہ امامہ سر پر، پیچم میں باندھوں۔ آئینہ پیش گزار کہ امامہ برسر پیچم، آئینہ سامنے رکھ کہ میں امامہ باندھوں، سر پر امامہ باندھوں۔ آئینہ سامنے رکھ کہ میں سر پر امامہ باندھوں۔ برخفتاں خیل گرد نشستہ، برخفتاں یعنی جبہ پر، برخفتاں جبے پر، خیلے گرد، خیلے یعنی بہت، گرد یعنی گرد، دھول وغیرہ کو گرد کہتے ہیں۔ نشستہ بیٹھی ہوئی ہے یعنی جمی ہوئی ہے۔ برخفتاں خیل گرد نشستہ، جبے پر بہت گرد و غبار جمے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ می تکانم میں اسے صاف کرتا ہوں، می تکانم میں صاف کرتا ہوں۔ حالہ پاک می شود اب صاف ہو جائے گا، حالہ پاک می شود اب صاف ہو جائے گا۔ این بتکانید پاک نمی شود، این یعنی یہ، بتکانید صاف کرنے سے، پاک نمی شود صاف نہیں ہوگا۔ این تکانید یعنی جھاڑنا، ٹھیک ہے۔ می تکانم میں جھاڑتا ہوں، اس کا معنی ہوگا می تکانم میں جھاڑتا ہوں، حالہ پاک می شود اب صاف ہو جائے گا۔ این بتکانید پاک نمی شود، یہ جھاڑنے سے پاک نہیں ہوگا۔ این بتکانید پاک نمی شود، یہ جھاڑنے سے پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا۔ برش بگیر، برش لے، برش پکڑ، برش یعنی جس سے صاف کرتے ہیں کپڑے وغیرہ کو، ایک آلہ ہے کپڑا صاف کرنے کا، ٹھیک ہے۔ برش بگیر، برش لے، دستمال کرسپاسی بدہ، دستمال یعنی رومال، کرسپاسی یعنی سوتی کا، بدہ دے، دستمال کرپاسی بدہ سوتی کا رومال دے۔ آبریشمی را نگہ دار، آبریشمی یعنی ریشمی، را یعنی کو، نگہ دار یعنی حفاظت کر، محفوظ رکھ، ٹھیک ہے۔ آبریشمی را نگہ دار، ریشمی کو حفاظت سے رکھ، یعنی ریشمی کپڑے کی حفاظت کر۔ آبریشمی را نگہ دار، ریشمی کپڑے کی حفاظت کر۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں علم دین عام کرنے کے لیے۔ ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اچھے مشوروں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔